اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر اللہ کی رحمت برکت و سلامتی ہو ناظرین و سامعین، اللہ کی رحمت ہو آپ پر۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جو بیمار ہیں تکلیف سے ہیں تو اللہ ان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جو نیک اغراض و مقاصد رکھتے ہیں اللہ ان کو ان کی اغراض و مقاصد کو پورا کرے، اللہ کی سب پر رحمت ہو۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 11 جنوری 2025 ہے۔ تو گزارش یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، یہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے، 59 یعنی 1 کم 60، 100 کم 60، 59۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد بیناہ للناس، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا، واضح روشن دلیلیں، یعنی یہ آیات قرآنی جو اللہ نے نازل کی ہے، جو اس کو چھپاتے ہیں، من بعد بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ان آیات کو کتاب میں بیان بھی کر دیا گیا ہے، پھر بھی وہ چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق انسان اور بھی ہے، اور جنات میں سے بھی ہوں گے، کیونکہ جنات جو مسلمان ہیں وہ بھی اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ بھی لعنت کرتے ہوں گے، انسان بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو گروہ تو جو امت محمد کے ہیں، سورہ فاتحہ میں تو اللہ نے 3 گروہ بتائے ہیں۔ وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا گروہ جو کہ انعام یافتہ ان کی راہ پر ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ان کی ایک راہ ہے، جو اس راہ پر ہے وہ ہدایت پر ہے۔ اور اللہ یہی فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو دعا منگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ کس چیز کی مدد؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں والی راہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب ولا الضالین، ان پر تو غضبناک نہیں ہے نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر تو 3 گروہ ہوئے، ایک گروہ وہ جو انعام یافتہ لوگوں کا گروہ ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو ایسے لوگوں کا گروہ ہے جن پر اللہ غضبناک ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن پر اللہ غضبناک تو نہیں ہے مگر وہ بھولے ہوئے ہیں، وہ راستے پر بھی نہیں ہیں، گمراہ ہیں۔ تو یہ 3 گروہ ہیں۔ تو اندازہ آپ لگاتے رہیں کہ انعام یافتہ لوگوں والی راہ پر کون ہے، اور مغضوب جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کی راہ پر کون ہے۔ یہ گروہ ہو گئے ہیں۔ پھر ان گروہوں کے 73 گروہ بنے، رسول کریم کے فرمان کے مطابق ایک جنت میں جائے گا، باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، 72 گروہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ فرمان رسول ہے
یہ ان پڑھ سے ان پڑھ، دیہاتی ہوں، شہری ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، یا کہ مزدور ہوں، کسان ہوں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے یہ فرمان اللہ کے رسول کا کہ میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو اس کا مقصد ہے مغلوب بھی جہنم میں جائیں گے اور ظالمین بھی جہنم میں جائیں گے، جنت میں صرف وہی جائیں گے جو انعام یافتہ لوگوں والی راہ پر ہیں۔ اب پہلے جو امت رسول تھی، جو کچھ وہ تھے، وہ وہی صراط مستقیم پر تھے، سیدھی راہ پر تھے۔ پھر بعد میں جب گروہ بندی ہوئی، منافق اٹھے، انہوں نے انتشار پیدا کیا، تو گروہ در گروہ بنتے چلے گئے۔ تو وہی جو صحیح راہ پر تھے، باقی گمراہ گروہ، مغلوب گروہ انہی سے نکلے ہیں۔ یہ شروع سے ایسا ہوا ہے۔ رسول کریم کے وفات کے بعد 2 قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے، دوسرے وہ جو اہل بیت رسول ہیں، بس یہی 2 تھے۔ ان 2 میں سے پھر فرقے بنتے چلے گئے، 73 فرقہ بن گیا، کچھ ان سے کچھ ان سے۔ تو بات یہ ہے، راہ راست پر وہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں والی راہ پر ہیں۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ میں اپنے مذہب شیعہ کو، میں شیعہ اثنا عشری ہوں۔ میں نے ایک کل کے خطبے میں یہ عرض کر دیا تھا کہ میں کیسے شیعہ ہوا۔ پہلے تو میں بھی اہل سنت تھا، اور میں 10 سال کی عمر میں شیعہ ہوا۔ اب میری عمر 77 سال تو ہو چکی ہے۔ اب مارچ کا مہینہ جب آئے گا تو میں 78 سال کا ہو جاؤں گا، یعنی 78 کے قریب ہوں۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 10 78 سے 28 68 سال ہو گئے مجھے، 68 سال کہ میں شیعہ ہوں۔ مگر کیا میرے علاقے میں مولوی نہیں ہیں اہل سنت کے؟ ہیں۔ میں نے ہر ایک سے بحث کی ہے، کوئی مجھے مطمئن نہیں کر سکا۔ میری بات صرف قرآن سے ہے۔ میں کتابوں کو تاریخ کی حیثیت سے پڑھتا ہوں، یا جو کچھ مولوی تقریریں کرتا ہے میں سن لیتا ہوں، وہی کچھ بیان کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تاریخ میں سے بھی میں کوئی غلط بات بیان نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب یہ ایسا مذہب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں شیعہ اثنا عشری، جن میں ہم ان لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں جو ہر مذہب میں ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، لا علم بھی ہوتے ہیں، حد سے زیادہ مودت رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، تو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جو ان پڑھ لوگ ہوں یا یہ ذاکرین کرام، یہ ذاکرین شیعہ مذہب میں ایسے ہوتے ہیں جیسے اہل سنت میں نعت خواں ہوتے ہیں۔ یہ صرف فضائل و مصائب پڑھتے رہتے ہیں، فضائل میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں، باقی ان کو اتنا علم نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اور ہیں۔ علماء کا جو مذہب ہے، علماء جو بیان کریں، عوام عموماً علماء ہی کی بات کو مانتے ہیں، ذاکرین کی بات کو نہیں مانتے۔ ذاکرین کو ہم بلاتے ضرور ہیں کہ آئیں، کیونکہ ہم یوم عزا منا رہے ہوں تو ذاکرین کو بلاتے ہیں کہ آئیں، وہ مصائب پڑھیں، فضائل پڑھیں۔ وہ ایک تاریخ بیان کرتا ہے ذاکرین۔ وہ ذاکرین آ کر قرآن بیان نہیں کرتا، تاریخ بیان کرتا ہے۔ تاریخ ہی میں سے بتاتے ہیں، لوگوں کو سنواتے ہیں کہ آل محمد پر کیا کیا ظلم و ستم ہوئے۔ تو مذہب شیعہ تو ایسا مذہب ہے کہ قرآن مجید میں جس کا نام قرآن نے رکھا ہے، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 83 دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم بھی علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ سنی تھا، ابراہیم وہ شیعہ تھا۔ تو سنی کا تو نام و نشان بھی قرآن میں نہیں ہے۔ نہ تو سنی کی خلافت قرآن میں ہے، نہ سنی کی امامت قرآن میں ہے، نہ سنی کی نماز قرآن میں ہے، نہ سنی کا وضو قرآن میں ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ، نہ سنی کی فقہ قرآن میں ہے۔ قرآن نہیں، ان کے لیے بس کتابیں ہیں۔ یہ مسلم، بخاری، ابن ماجہ، سنن نبی داؤد، بس ایسے بصرت امام احمد بن حنبل، مستدرک حاکم، یہ ان کی کتاب ہیں، سنن نسائی، یہ ان کتابوں ہی سے سب کچھ لیتے رہتے ہیں۔ میں نہ سنی کی کتاب اٹھاتا ہوں، نہ شیعہ کی کتاب رکھتا ہوں۔ میں کتاب صرف اتنی حد تک، اب انٹرنیٹ پر ناظرین آپ سن رہے ہیں،
بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دروازہ اقدس پر جب لوگ اب بوہ کر کے آئے بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے، اور دروازے کو آگ لگا دی، دروازے کو لات ماری اور وہ دروازہ ٹوٹا، حضرت زہرا کو لگا، وہ زمین پر گر گئی، تو یہ ظلم و ستم ہوتا رہا، علی کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ یہ بار بار کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو میں بھی بار بار خطاب کر چکا ہوں، یہ میری بات نہ سنیں، میں او اہل تشریع حضرات مومنین، میں آپ سے عرض گزار ہوں کہ میری باتوں کو سنو اور اپنے پاس قلم بند کرو، یعنی کسی کاپی میں آیات کو لکھتے چلے جاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا، کم از کم ان کو جواب تو دے سکو گے۔ تو یہ ایسا کیوں کیا گیا اور حضرت علی کیوں خاموش رہے؟ مگر یہ نہیں سوچتی ان کو کہ اوپر چھت میں سے آدمی لٹک کر آ رہے تھے، عثمان اور اس کے غلام اور سب جو قبر میں موجود تھے، کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے حتیٰ کہ عثمان قتل ہو گیا؟ کیوں عثمان قتل ہوا؟ اس میں سے صرف حضرت نائلہ جو عثمان کی گھر والی تھی اس کی انگلیاں کٹ گئی، اور تو کسی مرد کو زخم نہیں آیا۔ تو وہ پھر کہتے ہیں جی عثمان بے گناہ مارا گیا، بے گناہ تھا یا گناہ گار تھا، مجھے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، میں نہ الزام دے رہا ہوں عثمان پر اور نہ میں اس کی صفائی کر رہا ہوں، میں صرف تاریخی واقعات یہ بیان کرتا ہوں کہ آخر حضرت محمد بن ابو بکر کو جو گورنر بنا کر بھیجا تھا، پیچھے سے یہ رکا جو گیا تھا کہ محمد آئے تو اس کو قتل کر دینا، یہ رکا عثمان نے کہا میں نے نہیں لکھا، عثمان نے نہیں لکھا تھا، تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اگر مروان نے لکھا تھا تو مروان کے ساتھ کوئی عدالت کرنا تھی، کیا عدالت ہوئی؟ کیا ہوئی عدالت؟ عثمان نے کہا میں عدالت کرتا ہوں، یا عثمان نے کہا کہ میں یہ مروان حضرت علی کے سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ عدالت دے، یا عثمان نے کہا کہ اس کو معاف کر دو؟ کوئی بات تھی؟ کوئی بات نہیں۔ محمد قتل ہو جاتا تو کوئی بات نہ تھی، مغالطہ ہو جاتا، ذرا تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی، یہی بات کہی جاتی نا، شرم نہیں آتی بات کرتے بھئی۔ اگر جو محمد بن ابو بکر کو قتل کا سامان کر رہا تھا اور وہ قتل ہو گیا، جب قتل ہو گیا بنی تیم سے حضرت عائشہ اٹھی، اور بنی تیم سے طلحہ اٹھے، بنی ہاشم سے زبیر بن عوام اٹھے۔ مجھے یہ بتاؤ یہ زبیر بن عوام وارث تھا عثمان کا؟ اور پھر کیا یہ وارث ہے؟ نہیں۔ یہ کیوں اٹھے؟ کیوں انہوں نے فوجیں جمع کی؟ فوجیں جمع کر کے قتل عثمان مدینے میں ہوا، وارث اس کو مدینے میں بیٹھے تھے، حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین مدینے میں بیٹھے تھے، اور وہ جو قاضی چیف جسٹس تھا جو مدینے میں فیصلہ کرا وہ مدینے میں تھا، عثمان کے وارث مدینے میں تھے، یہ بتایا کیا کرنے گئے؟ پھر بھی حق پوشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حق چھپانے کی، اور وہ وہاں بصرہ میں پہنچے تو کہتے جی پھر صلح ہو گئی۔ کب؟ جب 13,000 آدمی قتل ہو گئے پھر صلح ہوئی؟ ان کی تو صلح ہو چکی تھی، مگر بلوائیوں نے لڑا دیا۔ ان کی صلح ہو چکی تھی، اور صلح میں کیا شرائط تھی؟ کس نے معافی مانگی تھی؟ کس نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی؟ صلح تو ہو چکی تھی، صلح کس بات پر ہوئی تھی؟ کیا شرائط تھی؟ کس نے معافی مانگی؟ کیا انہوں نے پھر علی کی بیعت کر لی؟ کیا تھی صلح؟ اور ایسے کہہ دیا انہوں نے صلح ہو گئی تھی، کیسے ہو گئی تھی؟ کوئی صلح نہیں ہو، بس پھر تو صلح ہو گئی جب 13,000 آدمی قتل ہو گئے۔ اسی طرح جنگ صفین کے متعلق کہتے ہیں صلح ہو گئی۔ کیا صلح؟ وہ صلح کی شرائط کیا تھی؟ یہ تو ایک دھوکہ دیا گیا، تاریخیں اٹھا کر دیکھیں اور ابن خلدون کو دیکھیں، دھوکہ دیا گیا کہ عامر بن عاص نے جب معاویہ بس سواری پر سوار ہو کر شام کی طرف بھاگنے والا تھا تو اس وقت عامر بن عاص نے کہا ذرا رک جائے، میرے پاس ایک تجویز ہے۔ اس نے کہا کہ جس کے پاس قرآن ہے قرآن نیزوں پر بلند کرو، اور جن کے پاس قرآن نہیں ہے وہ ایسے اینٹوں کو کوئی کپڑا لپیٹ کر بلند کرو اور کہو کہ ہم اس قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ جب یہ قرآن نیزے پر بلند کیے گئے تو حضرت علی کی کچھ فوج تو لڑتی رہی، کچھ نے تلوار نیام میں کر لی کہ آگے قرآن آ گیا ہے، اب ہم نہ تیر چلا سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں، جب قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، مگر انہوں نے نہ مانا، جنگ بند ہو گئی۔ اور جنگ بندی کے بعد ہاں بھائی کس طرح فیصلہ کر، اب بات یہ تھی اٹھائے قرآن گئے تھے، قرآن پر فیصلہ کرتے ہیں، مگر بعد میں ثالث آ گئے تو موسیٰ بن اشری کو ثالث مقرر کرنا نہیں چاہتا تھا حضرت علی علیہ السلام، مگر وہ غدار لوگ جو حضرت علی کی فوج میں تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ بن اشری کو مقرر کرو۔ ہو گیا مقرر موسیٰ بن اشری۔ ادھر
معاویہ کی طرف سے عامر بن عاص، یہ 3 ماہ تک 2 ماہ تک تو ایسے روٹیاں توڑتے رہے، بس بیٹھے رہے اصحاب رسول. 3 ماہ گزر گئے، لوگ انتظار میں بیٹھے تھے. پھر اگر 3 ماہ کے بعد کیا فیصلہ ہوا؟ بس عامر بن عاص نے کہا تو بزرگ ہے موسیٰ، اٹھ ممبر پر، بس تو یہ حمد و ثنا کے بعد اعلان کر دے کہ میں معاویہ کو بھی علی کو دونوں کو معدول کرتا ہوں، اور اسی طرح میں تیرے بعد اعلان کروں گا. یہ دونوں معدول ہو جائیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ لوگ موجود ہیں جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں. تو موسیٰ بن عشری اس کی باتوں میں آ گئے، اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا جی اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا کہ میں علی کو اسی طرح اور معاویہ دونوں کو اسی طرح حکومت سے خلافت سے معدول کرتا ہوں جیسے میں نے یہ انگوٹھی اپنے انگلی سے اتار لی ہے، اسی طرح میں ان کو معدول کرتا ہوں حکومت سے. اس کے بعد وہ بیٹھ گئے. عامر بن عاص اٹھے، اس نے کہا میں حضرت علی علیہ السلام کو اسی طرح حکومت سے معدول کرتا ہوں جیسے میں نے یہ انگوٹھی اتار لیا اپنی انگلی سے، اور معاویہ کو اسی طرح بحال کرتا ہوں جس طرح میں نے یہ انگوٹھی انگلی میں پہن لی ہے. اور یہ تھی صلح. صلح کی کوئی شرائط ہوتی ہیں. کیا شرائط تھی صلح میں؟ شرائط کیا تھی؟ کس شرط پر؟ کیا معاویہ نے علی کی بیعت کر لی تھی؟ کیا حضرت علی علیہ السلام نے صلح میں کیا شرط رکھی تھی؟ کوئی شرائط نہیں ہے. بس 6 در میں 12 انچ داڑھی رکھا کرتے ہیں، یہ صلح ہو گئی، صلح ہو گئی، صلح کیا صلح ہوئی؟ اسے صلح نہیں کہتے. اور پھر کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی. وہ بھی صلح نہیں ہوئی بھائی، جنگ بندی ہوئی. معاویہ کے سامنے حضرت امام حسن علیہ السلام نے کوئی شرائط رکھی تھی، معاویہ نے ایک شرط بھی نہیں رکھی. معاویہ کی بس ایک شرط تھی کہ حکومت مجھے دے دو بس، اس کے علاوہ اور جو تو چاہتا ہے حسن میں وہ دینے کو تیار ہوں. تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے کچھ بہت سی شرائط رکھی تھی، مجھے ایک گننے کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی بیعت نہیں ہوئی. امام حسن کوفہ میں تھے، معاویہ شام میں تھا، کوئی بیعت نہیں ہوئی. یہ ایسے صلح ہوئی جیسے معاویہ کے باپ سے حضرت رسول کریم نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کی. بھائی یہی صلح ہو گئی، اسی طرح صلح ہوئی. تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی کچھ مجبوریاں تھیں، اس نے صلح کر لی، مگر معاویہ ایک شرط پر بھی قائم نہ رہا سوائے اس کے کہ جو وظیفہ مقرر تھا وہ وظیفہ دیتا رہا. یہ شرط ضرور رہی اور یزید بھی وظیفہ دیتا رہا. وظیفہ شرائط میں وہ موجود تھا. ساری سلطنت اور حکومت وہ محمد اور آل محمد کی تھی، مگر وہ جبراً جو قابض تھے اس میں سے جو تھوڑا بہت مل جاتا تھا تو وہ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے ان ماننے والوں کو دیتے تھے جو محتاج تھے، جو مستحق تھے، بیوہ، یتیم، مسکین وغیرہ، ان پر وہ خرچ کرتے تھے. تو وہ وظیفہ ملتا تھا. اگر وہ وظیفہ امام حسن نہ لیتے یا امام حسین نہ لیتے یا امام زین العابدین نہ لیتے، نقصان کس کا ہوتا؟ وہی لوگ جو بیچارے غریب تھے، مسکین تھے، یتیم تھے، بیوہ عورتیں تھیں، وہ یہ پیسے تو ان کو ملتے تھے، نقصان تو ان کا ہو جاتا. تو یہ حکومت کے خزانے سے لیتے تھے تو عوام پر خرچ کرتے تھے اپنے عدل و انصاف کے ساتھ. وہ تو اس طرح صلح ہوئی، وہ کوئی بیعت نہیں ہوئی. اور قرآن، میں صرف قرآن پڑھتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کتابوں کی، یہ کتابیں اپنے سر میں ماریں. میں اتنا صرف تاریخ کی حیثیت سے پڑھیں، تاریخ کی حیثیت پر. ان کتابوں پر جو یقین رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کتابوں پر یقین نہیں رکھنا، ہاں اس حدیث پر یقین رکھنا ہے جس کی مطابقت قرآن سے ہو جائے. اور ہم تاریخ کی بھی وہی روایت تسلیم کریں گے جس کی مطابقت قرآن سے ہو. یہ نہیں کہ تم تاریخ میں جو کچھ کہتے جاؤ ہم تسلیم کرتے جائیں. ہم تسلیم کرتے جائیں، چاہے وہ سنی کی کتاب ہو یا شیعہ کی کتاب ہو، جس کی ہو. ہم پر کوئی کتاب حجت نہیں ہے، قرآن حجت ہے. میں نے پہلے کہ میں 10 سال کی عمر میں شیعہ ہوا تھا، اب میری 68 سال کی سروس ہے. تو آپ مجھے کوئی سوال لکھیں، میں انشاءاللہ جواب دوں گا، یا کوئی اپنی کمنٹس کو بھیجیں، میں جواب دوں گا. یہ بات نہیں ہے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا قرآن مجید سے یا مسلمہ یا عقلی طور پر کوئی مصمم دلیل دوں گا. ایسے نہیں کہ بس ایسے بات کر دی، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی اصول ہونا چاہیے. کوئی صلح نہیں، صلح ہو گئی،
یعنی جنگ بندی ہو گئی. یہ جنگ بندی کیا امام حسن نے بیعت کر لی. شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. امام حسن نے بیعت کر لی. اللہ نے جو آیت تطہیر اتاری ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے یا اللہ ایسے گانے گاتا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ آداب کی آیت نمبر 33 میں آ گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو آیت آئی ہے اہل بیت، ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھا ہے اللہ نے. یہ ارادہ رکھتا ہے اللہ کہ ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. کیا یہ مذاق ہے؟ ایسا پاک رکھنے کا حق ہے. اس آیت کا بھی کوئی مطلب تھا یا ایسے بات آیت آ گئی اور تمہارے مولوی دماغ خراب ہیں؟ اللہ نے یہ قرآن میں آیت کیوں نازل کی ہے؟ کیا یہ قرآن فضول ہے؟ آخر اس کا کوئی مقصد تھا. وہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا تھا کہ اہل بیت پاک ہیں، ان کی اتباع کرو، اہل بیت پاک ہیں، ان کی اطاعت کرو. یہی بتانا تھا. یہ نہیں ایسے آیت آ گئی تو ازواج بھی شامل، پردہ دار بیویاں یہ وہ تبلیغ کی دین کے لیے آتی ہیں. ازواج بھی شامل. کیسے ازواج شامل؟ کیا اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو خود بخود جھوٹ پر اڑ جائے، اور جو ایسا انسان جو حق چھپائے. میں نے پہلے آیت پہ پڑھی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اور جو اللہ نے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 نازل کیا ہے اور کتاب میں بیان بھی ہو چکا، جو اس کے مقصد کو چھپاتے ہیں وہ ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے. جب ازواج کو خطاب کو اللہ نے کرن فی بیوتکن فرمایا، پھر وہاں تو لفظ بیوت کا ہے اور یہاں بیت ہے. قرآن مجید جمع کیوں کیا گیا؟ جمع تھا. وہ رسول کریم جو کاتب رکھتے تھے وہ کس لیے رکھتے تھے؟ وہ رسول کو لے کر آیت دیتے وہ پھینک دیتے تھے. جمع تھا مگر اپنے مقصد کے لیے، آیاتوں کو اپنے مقام سے تبدیل کرنے کے لیے یہ جمع کیا گیا. اسی لیے جمع کرنے والوں یہ آیت تطہیر کو ازواج کے ذکر کے درمیان رکھا، ورنہ اوپر بیوتکم اور انما یرید اللہ کے نیچے بھی بیوتکم اور درمیان میں اہل البیت. تمہیں بیت اور بیوت کا فرق نہیں معلوم ہوتا؟ تم عالم دین کہلاتے ہو. میں تو صرف قرآن پڑھتا ہوں، میں نے عربی تو نہیں پڑھی. میں نے تو اپنے علم کے بارے یہ کہا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور میں اسی قرآن سے میں نے کتاب انکشافات بالآیات المتشابہات لکھی ہے. اگر کسی عالم کو پاکستان میں جرأت ہے تو میری کتاب کو غلط کر کے دکھائے، اس کا جواب لکھے. میں نے آئندہ آنے والے حالات بیان کیے ہیں. اس کتاب میں نے بیان کیا ہے کہ آئندہ کہاں کہاں جنگیں ہوں گی، کہاں کہاں ایٹمی حملے ہوں گے. یہ سب قرآن میں ہے، انجیل میں ہے، تورات میں ہے. اللہ کی کتابیں پڑھیں، بخاری نہ پڑھیں. تمہیں 110 درجے پر بخار ہو، بخاری نہ پڑھیں، اللہ کی کتابیں پڑھیں. میں جن کو تب کے تو تعریف ہو گئی، میں نے ان سے خبریں لی ہیں. اللہ کی کتاب کو تعریف کا بہانہ بنا کر چھوڑ دیا، اور قرآن مجید کو کیونکہ تعویل مشکل ہے، سمجھ نہیں آتا، اسے چھوڑ دیا. بخاری کو پکڑ لیا کیونکہ تمہیں بناوٹی دین جو ہے مصنوعی دین، اس مصنوعی دین میں سے ظاہر کتابیں بھی اپنا مصنوعی بنانا تھی. اللہ کی کتاب بناتے تو وہ تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. تو ازواج جو ہیں اہل بیت میں شامل ہیں. اہل بیت میں محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن حسین یہ شامل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ شامل ہیں. تو یہ جو شامل ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور یہ جو شامل ہیں ان کے متعلق یہ آگاہ کرنا کہ یہ پاک و طاہر ہے. اللہ کا مقصد یہی تھا کہ یہ پاک بنایا ہے میں نے، ان پاکوں کی اتباع کرو. اور یہ چنے ہوئے وہی ہوتا ہے، اور جن کی اتباع کرنا تھی تو انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. اس طریقے تو اللہ محمد و آل محمد پر بھی ناراض ہو جاتا. رسول کریم نے سورہ تحریم پڑھیں، رسول کریم نے ازواج سے فرمایا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے سورہ تحریم میں فرما دیا ہے کہ تو اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے میرے حلال کردہ کو حرام کرتا ہے. قسم و کفارت شہد کھانا پڑے گا. اگر یہ تیری بیویاں توبہ کرتی ہیں تو ٹھیک، یہ دونوں، ورنہ تو ان کو طلاق دے. میں تمہیں ان سے بھی بہتر دوں گا، ان سے بہتر باہر بیٹھی ہیں.
ان سے بہتر باہر تھی نا، اللہ فرما رہے تھے میں تمہیں بہتر دوں گا. وہ مولوی میں ان سے بہتر دوں گا، ان کو طلاق دے دو. اگر تو طلاق دے دے، یہ رسول کی بردی پر چھوڑا اللہ نے، یہ ضرور نہیں کہا کہ طلاق دے دے. اس نے فرمایا اگر تم انہیں طلاق دے دے تو میں تمہیں ان سے بہتر دوں گا. رسول کریم نے کسی کو طلاق دی ہو کسی کو نہ دی. تو جب رسول کریم کو اللہ رب العزت شہد کھانا نہیں چھوڑنے دیتا تو یہ اللہ کیسے کرتا ہے کہ ابو بکر کو آگے کر دے، تو ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ. جب رسول کریم کو حکم تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آل عمران سے پڑھ رہا ہوں. قل ان کنتم، یہ کوئی آیت نمبر 31 ہوگی میرے خیال میں. یہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور ان سے کہو اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری اتباع کرو. رسول کو حکم تھا ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت رکھو تو میری اتباع کرو، جو بھی کو بولا پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو رسول کو حکم ہے ان سے کہو، لوگوں سے کہو، صحابہ سے کہو کہ میری اتباع کرو. اگر تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری اتباع کرو. کیا پھر رسول کے نے کہا ابو بکر تو آگے ہو جا، میں تیری اتباع کرتا ہوں، میں تسلیم کروں گا. چلو ابو بکر کو امام الانبیاء تو کہو، پھر کہو نا کہ امام الانبیاء، کیونکہ امامت جو آخری نبی کی کرا رہا ہے تو اس کی امامت اور کیا رہ گیا. یوں سمجھو اس نے 1,24,000 پیغمبر کی امامت کرائی ہے. تو یہ قرآن سے تو ثابت کرو. ادھر مومنین کو حکم ہے، یہ سورہ حجرات پڑھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والے ہو، اللہ اور رسول کے آگے نہ ہونا. اب نہ تو اس حکم کے مطابق نہ ابو بکر اپنے طور پر آگے ہو سکتے ہیں، نہ رسول کریم اسے آگے کر سکتے ہیں، خود پیچھے ہو سکتے ہیں. یہ پورا دونوں کو، مومنین کو روکا گیا ہے کہ رسول کے آگے نہ ہونا، اور رسول کو بھی فرمایا گیا کہ انہیں کہو میرے پیچھے رہو. پھر کیسے ہو گیا؟ پھر کیسے ابو بکر ہو گیا؟ تم نے بخاری، تم ایک 4 پائی کے برابر ایک کتاب ہمارے سامنے دکھا، یہ بخاری ہے، یہ روایت ہے، یہ تم علامہ بنے بیٹھے ہو اور اسی طرح شیعہ پر ہزاروں الزام لگاتے ہو. اتنے لوگ یہ ہیں، ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں حق چھپانے کے ماہر اور بہتان لگانے کے ماہر. کہ ایک جب حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے، لوگ شام میں ایک دوسرے پوچھنے لگے، چونکہ خبر آئی کہ حضرت علی علیہ السلام کو سجدہ میں تلوار چلائی گئی اس پر، تو پوچھنے لگے کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ ایسے مکار لوگ ہو تم نے تو حضرت علی علیہ السلام کی شرافت و بزرگی اور عزت اور شان کو چھپا دیا ہے، اور تم نے قرآن کے معنی کو تبدیل کر دیا یا چھپا دیا ہے، ان کے مطالب کو تحریف تنزیلی کر دی اور تحریف نحوی کر دی، اور تم نے کس تحریف مانوی اور اصطلاحی کر دی. ہر مقام پر ہمارا تم جو شیعہ مذہب ہے، ہمارا نام قرآن میں ہے، ہماری نماز قرآن میں ہے، ہمارا روزہ قرآن میں ہے، ہمارا جو کچھ دین ہے قرآن میں ہے، ہماری امامت قرآن میں ہے، ہماری خلافت قرآن میں ہے. تمہارا تو قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں، تمہارا بخاری میں ہے، تمہارا سب کوئی بخاری میں ہے سوائے توحید کے. تم اور سوائے توحید جنت جہنم ملائکہ کے اور تم قرآن سے لیتے کیا ہو؟ کچھ نہیں. نہ نماز تمہاری نماز میں قرآن ہے، یہ سبحانہ اللہ قرآن میں ہے، یہ عطیات قرآن میں ہے، یہ تمہاری دعائے قنوت قرآن میں ہے، یہ سب کچھ تمہارا حدیث میں ہے. کیونکہ اگر حدیث میں نہ کہو تو پھر تو تم مسلمان ہی نہیں رہتے. یہ بہانہ ہے کہ رسول نے ایسا کیا، ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ تمہارا بہانہ ہے. رسول نے کیا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رسول کریم وحی کے بغیر تو بولتے ہی نہیں ہیں. تمہارا مذہب کیسے نکل آیا حدیث سے؟ آخر ان باتوں پر غصہ آتا ہے. کیونکہ غصہ کیوں نہ آئے، میں اصل اخلاق میں تقریر کرنے کا پابند ہوں. مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ تم نے جھوٹے الزامات لگا کر ایک پاک مذہب کو وہ بدنام کر دیا ہے. تم آؤ، میں اپنا مذہب سے قرآن کا پابند تمہیں نہیں کرتا. جو ایمان میں رکھتا ہوں، جو میرا عقیدہ ہے، میں اپنا عقیدہ انجیل سے ثابت کروں گا، میں اپنی امامت انجیل سے ثابت کروں گا، میں اپنی رسالت جو عقیدہ رکھتا ہوں انجیل سے ثابت کروں گا. اور میں انشاءاللہ العزیز رسول کریم معراج پر گئے، تورات سے ثابت کروں گا. وہ معراج پر گئے، عرش معلیٰ پر، آسمان پر پہنچے، یہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ تک گئے. یہ تمہارا ایمان ہے؟ اگر تم قرآن مجید کا کہنا نہیں مانتے تو میں انجیل سے ثابت کروں گا،
میں تورات سے ثابت کروں گا. وہ تورات اور انجیل کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، نہ کسی شیعہ نے کیا ہے، وہ عیسائیوں نے کیا ہے. ان کا عیسائیوں کا ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے اپنے مذہب کی خاطر اپنے عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے. تم قرآن میں تو بہانہ بنا سکتے ہو، یہ صرف اس طرح ہے، نحو اس طرح ہے، یہ اس کے معنی یہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. کیا تم انجیل اور تورات کے بہانوں کو بناؤ گے؟ آؤ میرے ساتھ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں دکھاؤں انجیل سے، میں تمہیں دکھاؤں تورات سے، میں اپنی نماز کے اوقات قرآن سے دکھاتا ہوں. اگر تم تسلیم نہیں کرتے تو میں تورات سے دکھاتا ہوں، باب دانییل سے دکھاتا ہوں، میں تجھے عارف مکاشف یوحنا سے امامت دکھاتا ہوں، اور میں تمہیں دانییل سے وہ رسول کے معراج دکھاتا ہوں. آؤ نا، جو چاہتے ہو میں تمہیں انجیل سے دکھاؤں، میں تمہیں تورات سے دکھاؤں، میں تمہیں قرآن سے دکھاؤں. پھر بھی تم نہیں مانتے، اور مذہب شیعہ پر ایسے بہتان ترا دیا. علی نے جنگ کیوں نہیں کی؟ اب آؤ قرآن سے پوچھتا ہے کہ علی نے جنگ کرنا تھی. کھولو نا ذرا سورۃ النساء اور آیت نمبر 54 اور 55 پڑھو. اللہ فرما رہے ہیں فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور بہت بڑا ملک دیا. ہم نے دیا ملک، اللہ فرما رہے ہیں ملک دیا. فمنہم من آمن بہ، کچھ تو اس پر ایمان لے ان پر. ومنہم من صد عنہ، کچھ نے ان کی راہ روکی. تو یہ جو ملک دیا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یہ جس کو کتاب و حکمت ملے تمہیں سمجھ نہیں آتی. یوں نہیں ہے کہ ایک کو کتاب دی گئی، دوسرے کو حکمت دی گئی، تیسرے کو مطلب ملک دیا گیا. اس طرح نہیں ہے. جس کو کتاب و حکمت عطا فرمائی اسی کو ملک عظیم عطا فرمایا. تم الگ الگ کرتے، ایک میں صدق ہے، دوسرے میں شجاعت ہے، تیسرے میں سخاوت ہے. یا ایسی باتیں مت کیا کرو. تو یہ تقسیم نہ کرو، تقسیم اللہ نے نہیں کی، یہ تمہاری تقسیم ہے. اگر صدق ابو بکر نے دختر رسول کو نہیں دیا، تمہارا وہ بھی راشد خلیفہ. اگر عثمان نے وہ سارا مروان کو دے دیا تب بھی تمہارا راشد خلیفہ. تم کسی پر اعتراض کرتے ہو، یہ تمہارے لیے خلیفہ، تم نے انہیں نبی سمجھ لیا ہے. کیونکہ اگر ابو بکر نے دختر رسول کو یہ کہہ کر یہ صدق نہیں دیا کہ یہ بیت المال ہے، پھر وہ بیت المال مروان کی طرف چلے. یتیم تھا مروان، اتنا غریب تھا، قسم پرستی کی حالت میں تھا، وہ حقدار تھا. مطلب صدق کا بہانہ تو ضرور بناؤ گے، بہانہ بناؤ گے، اس لیے دیا تھا. میں جانتا ہوں تمہارے بہانوں کو، مگر تمہیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، تمہیں جہنم کی آگ یاد ہی نہیں ہے. تم بہانے بناتے ہو، حقیقت و تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اگر معاویہ نے اس کو تقسیم کر دیا، کوئی مروان کے بیٹے کو کچھ، عثمان کے بیٹے کو کچھ، اپنے بیٹے کو دے دیا، تم نے کہا وہ بھی ٹھیک، وہی راضی اللہ، سارے راضی اللہ. اور یہ اگر حضرت امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سار قلم کر کے، تمام شہداء کا سار قلم کر کے، مستورات کو قید کر کے شام لے گئے، تو مولوی کہہ رہا ہے میں یزید پر لعنت نہیں کرتا، مجھے معلوم نہیں اس کو حکم دیا تھا یا نہیں. اگر اس نے حکم نہیں دیا تھا، یہ کڑچھے چمچے کیوں لے گئے تھے اس مستورات کو وہاں اور ان کے سار یزید کے پاس؟ اگر حکم دیا ہوتا ابن زیاد نے تو یہ ابن زیاد کے پاس لے جاتے، اور ابن زیاد کے پاس لے گئے. اس نے کیوں کہا کہ یزید کے پاس لے جاؤ؟ اس لیے کہ حکم یزید کا تھا، تاکہ اسے دکھاؤ کہ ہم یہ کامیابی حاصل کر کے آئے ہیں. نہیں تو کیوں لے گئے تھے؟ کیوں حق چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اور تم اپنے مدارس میں تمہارا یہ مولوی بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کتنی بد فعلی کرتے ہیں. ہر 15 دن کے بعد انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر یہ ان کے آ رہے ہیں مطلب امالنا میں. اس کے باوجود کہتے ہیں علماء بدنام ہو رہے ہیں. یہ علماء ہیں، یہ علماء ہیں، ان کو بدنام کیا جائے یا ان کو سنسار کیا جائے؟ یہ ایسے کام کرتے ہیں. اس سے اور یہ ہمارے علاقے میں جو ہو رہے ہیں، جو 100 کیس پکڑا ہوتا ہے تو کوئی ایک اخبار میں آتا ہے. جب ہم روز کبھی تو عظیم تھومرو ویڈیو آ رہی ہے، کبھی حجہ شاہ مقیم کی آ رہی ہے، کبھی مظفر گڑھ کی آ رہی ہے، کبھی کہیں کی، کبھی کہیں کی. یہ ہو رہا ہے، یہ ویڈیوز بن کر آ رہی ہیں. پھر بھی اتنے بے حیا ہے، کہتے ہیں علماء کو بدنام نہ کرو، یہ علماء ہیں. ایسے لوگ پھر قوم شیعہ کو بدنام کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ شام غریبہ میں یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں، وہ بتیاں بجھا دیتے ہیں. خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو ایسی بہتان تراشی کرتے ہیں.
شیعہ وہ پاک مذہب ہے جس میں ان کو کوئی عیب جب نظر نہیں آتی، انہوں نے بہتان تراشی شروع کر دیا ہے۔ شیعہ بھی اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں، شیعہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے، شیعہ مدارس کے طالب علم سے ایسی بدتمیزی نہیں کرتے جیسی تم کر رہے ہو، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، عقل کے اندھے تو تم تھے، کیا تم آنکھوں کے بھی اندھے ہو گئے؟ اور جب شیعہ 11 محرم کو، چاند کی 11ویں کو بتیاں بجھا دے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کتنے بے حیا لوگ ہیں یہ، ان کو چاند ہی نظر نہیں آتا۔ میں اس وقت میٹرک کر رہا تھا، مجھے معلوم نہیں، میں 10ویں، میرے خیال میں 10ویں کلاس میں تھا یا 9ویں میں، مجھے ہولانا کی ایک کتاب ملی جس میں یہ ساری بکواسات لکھی ہوئی تھی۔ یہ اسی کی طرف چل رہے ہیں۔ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ تم اللہ کو جواب نہ دو گے؟ تمہیں مذہب حق کا پر ایسے بہتان تراشی، مسلمانوں پر ایسی بہتان تراشی کر رہے ہو، کافر کافر بغلے بجا کر کہتے ہو شیعہ کافر، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کافر وہ ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ کافر نہیں۔ کافر وہ ہے جو خود اپنی طرف سے ہادی بنا لے، خود اپنی طرف سے دین بنا لے، خود اپنی طرف سے مذہب بنا لے، کافر وہ ہوتا ہے۔ ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ ہم تو ان کو تسلیم کرتے ہیں جن کو اللہ نے امام بنایا ہے، میں نے جن کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی ہے۔ اور تم دیکھیں نا ذرا، یہ اللہ یہ نہیں فرماتا لمبے ملکوں پر حکومت کرنے والے خلیفے ہوں گے۔ تم نے کہا یہ 2200 مربع میٹر اسلام کا جھنڈا لگایا، اللہ نے تو فرمایا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، قتل ان کو کرو جو تمہیں قتل کریں۔ کیا ہندوستان سے وہاں گئے تھے لوگ قتل کرنے کے لیے ان کو، کہ انہوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا؟ یہ جو فتویٰ تم کرتے رہے یہ اسلام کے خلاف تھی۔ یہ میں نے فرمان قرآن پڑھا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ یہ سورۃ بقرہ اٹھائے، یہ آیت نمبر وہ ہے، یہ آیت نمبر 109 ہے، سورۃ بقرہ اٹھائے نا ذرا، یہ آیت نمبر، ہاں البتہ یہ ہے کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں مسجد حرام یعنی کعبے کے اندر، کعبے کے حرم کے اندر، اس کے نزدیک قتل نہ کرو۔ جو حرم میں قتل نہ کرنا تھا نا، عثمان پر جب حملہ ہوا وہ حرم نہ تھا، ہاں حرم رسول ضرور تھا۔ اگر حرم رسول کا لحاظ تھا تو وہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قتل نہ کرو حرم میں حتیٰ یقاتلوکم، اگر وہ تمہیں قتل کرے تو پھر تو قتل کرنا ہے فی فَإِنْ اقْتَتَلُوكُمْ، اگر وہ تمہیں قتل کرے تو قاتلوہم، تو پھر تم بھی ان کو قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی یہی جزا ہے۔ پھر کیوں بہانہ بناتے ہو؟ عثمان نے کہا میں مدینہ کی بے حرمتی نہیں کرے۔ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ آیت نمبر 119 سورۃ بقرہ پڑھیں اور آیت نمبر 151 پڑھیں، تمہیں سب کوئی پتہ چل جائے گا۔ قرآن دیکھتے نہیں ہیں، اپنی مرضی تم لوگوں کو ان پڑھ سمجھ کر ایسے کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر معاویہ اور علی کے درمیان صلح ہو گئی۔ مجھے یہ بتاؤ اس صلح میں کون سی شرائط تھی؟ کیا شرائط کی گئی؟ کیا معاویہ نے علی کی بیعت کر لی تھی یا علی علیہ السلام نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی؟ وہ کس بات پر صلح ہوئی تھی؟ کیا معاویہ نے گورنر چھوڑ دی تھی؟ 80,000 آدمی قتل ہو گئے، صلح ہو گئی۔ تم کہتے ہو دونوں جنت میں، دونوں۔ اللہ کبھی کہتا ہے مجھے یہ قرآن سے ثابت کر کے دو قاتل مقتول جنت میں، دکھاؤ۔ اللہ کا ایک اصول ہے، ابتدا سے لے کر روز اول سے لے کر روز آخر تک، قیامت تک وہی اصول ہے، وہی اصول رہے گا۔ لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا ولن تجدوا لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کی یہ سورۃ زمر آیت نمبر میرے خیال 43 ہے، یہ سورۃ زمر سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کی فطرت کو تبدیل ہوتا، یہ ویسے تبدیل ہوتا بھی نہ دیکھو گے اور اس کو ملتا ہوا نہ دیکھو، اللہ کی فطرت کو، یعنی اللہ کے قاعدے اور قانون کو، اصول کو ملتا ہوا نہ۔ ایک اصول ہے اللہ کا، یہ نہیں ہے کبھی کچھ ہو کبھی کچھ ہو۔ یہ کوئی صلح نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ کہتے ہیں جی شام غریبہ کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بتیاں بجھا دیتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر چاند نہیں ہوتا۔ 11 محرم کی چاند تم نابینے ہو، تمہاری نگاہیں نہیں ہیں۔ کیا لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کسی قبر میں آ سکتے ہیں؟ اتنی بے حیائی کے ساتھ تم، اور کبھی کہتے ہیں جی یہ گھوڑے کو سجدہ کرتے ہیں، یہ علم کو سجدہ کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ ہماری کسی کتاب سے ثابت کرو جہاں لکھا ہوا ہو، چلو تم پر کتاب ہی صحیح، قرآن کی طرف تو تم کہو گے شیعہ قرآن کو نہیں مانتے،
وہ شیعہ کی بکری قرآن کھا گئی. شیعہ کی بکری نہ تھی، تمہاری بکری تھی. وہ بکری تو تمہاری تھی، ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تمہاری بکری قرآن کھا جائے تو ہمارا قصور. ہم نے اس کا دھیان کرنا تھا. ہم نے شیعہ نے ان کی حفاظت کرنی، شیعہ نے باندھنا تھا بکری کو. تم ایسی باتیں کرتے ہو. وہ جی وہ جو ہے یہ گھوڑے کو سجدہ کرتے ہیں. کون کرتا ہے گھوڑے کو سجدہ؟ ہم نہ گھوڑے کو سجدہ کرتے ہیں، ہم نہ علم کو سجدہ کرتے ہیں، نہ ہم زری کو سجدہ کرتے ہیں، نہ ہم غیر اللہ کسی چیز کو سجدہ نہیں کرتے. ہم صرف ہاتھ لگا کر چوم لیتے ہیں. یہ اتنی. اگر کوئی جاہل انسان ایسا اگر وہ مذہب بن جاتا ہے، مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی کی فقہ میں تو وہ علماء کا مذہب ہے، جو قرآن میں ہے ہمارا مذہب وہی ہے. مذہب وہ ہوتا ہے، وہ مذہب نہیں ہوتا جو ایک جاہل آدمی کوئی فعل ہو. تمہارے مولوی جو بچوں کے ساتھ برائی کر رہے ہیں مدارس میں، یہ تمہارا مذہب ہے؟ یہ مذہب ہے تمہارا؟ یہ تمہارا مذہب ہے؟ یہ بات کرتے ہیں نہیں. البتہ چوم لینے کا مقصد یہ ہے. کیا تم نے وہ سورت حج کی آیت نمبر 32 نہیں پڑھی؟ وَكَذَلِكَ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ إِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر کی عظمت رکھتا ہے، بڑھاتا ہے، تو یہ تو دلوں کی پرہیزگاری ہے. جب علم چوم رہے ہیں، جب دلجدہ پر ہاتھ رکھ کر چوم رہے ہیں، جب پیگھا پر ہاتھ رکھ کر چوم رہے ہیں، تو یہ ہمیں محبت تو آل محمد کی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اس لیے چوم لیتے ہیں. وہی کپڑا ہوتا ہے جو ہم اپنے زیب تن کرتے ہیں، اپنے کپڑے سلاتے ہیں. اگر اسے کوئی ٹکڑا بچا کر قرآن پر چڑھا دیں تو وہ قرآن والا کپڑا چوما جاتا ہے. ہمارا کپڑا تو ایک ہی ہوتا ہے، مگر چونکہ وہ قرآن کے ساتھ منسوب ہو گیا اسے ہم چومتے ہیں، اور جو ہم پہنے ہوئے ہیں وہ اسے نہیں چومتے. یہ میری پگڑی ہے، میں نے پگڑی سے ایک ٹکڑا جو جب نیا خریدا تھا ایک ٹکڑا قرآن پر چڑھا دیا. تو اب جب قرآن اٹھاؤں گا چوموں گا تو کپڑا چوما جائے گا. مگر یاد رکھیں میری پگڑی کوئی نہیں چومے گا سوائے میرے کوئی بیٹے کے. کوئی نہیں چومے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں عام آدمی ہوں، اور وہ قرآن عام چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی شاعر میں سے ہے. جو اللہ کے شاعر کی عظمت بڑھائے، یہ تو دلوں کی پرہیزگاری ہے. جسے رسول خدا سے محبت ہو، یہ دل کی پرہیزگاری. جسے محمد علی مرتضیٰ سے محبت ہو، جسے حسن مجتبیٰ سے محبت ہو، جو حسین سید الشہداء. بھائی او میرے ان پڑھ بھائی اہل سنت، تم سن رہے ہو نام کیسے ہیں؟ یہ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن مجتبیٰ، یہ نام کیسے ہیں؟ یہ معلوم ہوا یہ ایک ہی گھر کے افراد ہیں، کیونکہ ان کے نام ایک جیسے ہیں. تمہیں سمجھ نہیں آتی. اور تم نے اگر صرف محمد کو پکڑ لیا، علی مرتضیٰ کو چھوڑ دیا، فاطمہ الزہرا کو چھوڑ دیا، حسن مجتبیٰ کو چھوڑ دیا، تو محمد تو برقع برازی ہوگا. اس نے تو فرمایا تھا نا، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی. بھائی ہماری زبان جو ہے نا، ہمیں بھی بات کرنے کا طریقہ آتا ہے. میں نے گالیاں تو میں نہیں بکتا، البتہ میں نے تمہارے یہ جو باتیں تم نے کی ہیں ان کو جھٹلایا ضرور ہے. تو آئندہ مہربانی کریں کچھ اپنے ہوش کے ناخن لیں. بات کرنے کا ہمیں بھی طریقہ آتا ہے. تو میں یہ سب جھوٹے الزام تراشی بند کریں. یہ کوئی شرافت کی بات نہیں، یہ علم کی بات نہیں ہوتی. ہم نہ گھوڑے کو چومتے ہیں، ہم گھوڑے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تازیہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم علم کو سجدہ نہیں کرتے. علم تو علم ہے، یہ تو ہم نشانی کے طور پر اٹھائے ہوئے ہیں. یہی علم رسول خدا کا تھا. کیا تمہارے ترمذی میں نہیں ہے؟ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو خراسان سے کالے جھنڈے اٹھا کر نکلیں گے. کالا جھنڈا ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے. تم نے تو دین چھوڑ دیا، کتاب تمہاری میں ہے. یہ خراسان سے کالے جھنڈے اٹھا کر امام مہدی کی نصرت کے لیے لوگ جائیں گے. رسول کریم نے فرمایا جو کالے جھنڈے خراسان سے لے کر آ رہے ہوں ان میں شامل ہو جاؤ. ان میں میرا بیٹا محمد ہوگا، مہدی ہوگا. پڑھیں ذرا ترمذی. میں کیا کروں تمہیں؟ رسول کا جھنڈا کالا تھا تو وہی کالا جھنڈا علی نے اٹھایا، اور وہی کربلا میں حضرت غازی عباس کو دیا گیا.
اب غازی عباس کا علم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام آخری علم بردار تھے، اس کے بعد سادات نے کہیں علم نہیں اٹھایا۔ البتہ حضرت زید نے جنگ کی، علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زید بن العابدین نے جنگ کی، مگر وہ جنگ اس کی جنگ تھی، حملہ تھا۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے قیام کیا، یہ تمہاری غلط بکواس ہے۔ کوئی شیعہ بھی بعض اوقات سے غلطی میں آ جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے، ان کو گھیرا ڈال دیا انہوں نے، تو امام کو مجبوراً